یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا علی رسولہ النبی الامین المجید الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ نازام و غلامی پر فخر ہے مجھے اس نسبت پر، نازام و غلامی پر فخر ہے مجھے اس نسبت پر، تیرے در کی گدائی کافی ہے شادی کی تمنا کون کرے۔ محترم صاحب حضرات، آئیے کچھ عرض کرنے سے قبل پیشتر بہتر مناسب یہ ہے ہم اور آپ مل کر آقائے نعمت دریائے رحمت دونوں عالم کے مالک و مختار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے سلام ہدیہ مرشدی کا محبتانہ اللہ محترم سامعین حضرات، وقت بہت کم ہے، وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے 10 منٹ کا خطاب ہوگا اور 10 منٹ میں ہمیں چند باتیں کرنی ہیں، اور ہر جمعہ کے دن ہم آپ کے روبرو ہوتے ہیں، آپ ہمارے روبرو ہوتے ہیں، آپ مجھے دیکھ لیتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھنے میں بھی کچھ راز ہے، دیکھنے میں بھی کچھ راز ہے، کیونکہ یہ جمعہ کا دن ہے۔ جمعہ سے مراد ہوتا ہے جمع ہونا، اور جب جمع ہوتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی حال و خیریت، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو یہ چھوٹی عید اور بڑی عیدیں بخشی، یہ نعمت۔ اور ان نعمتوں کو پانے کے بعد اگر ہم ان نعمتوں کا فائدہ نہ اٹھا پائیں، اس سے فیوز حاصل نہ کر سکے، تو پھر ہمارے لیے نعمت رکھی ہے لیکن بیکار ہے۔ آئیے میں نے قرآن کریم کا تلاوت کا شرف حاصل کیا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اے ایمان والو، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والو تم سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تم پرہیزگار ہو جاؤ، تم نیکوکار ہو جاؤ، تم اچھے ہو جاؤ، تم بہتر ہو جاؤ۔ یہ ہمارے رب نے ہمیں اور آپ کو سبق دیا ہے، تعلیم دیا ہے اچھا ہونے کے لیے، اور اچھے راستے بھی ہمارے رب نے ہمیں اور آپ کو عطا کیا۔ اب آج ہم جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ عیدین کے لیے جب ہم عیدگاہ جاتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ 5 وقت کی نماز کے لیے جب ہم حاضر ہوتے ہیں، یہ بھی نعمت ہے۔ لیکن ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں عظمیٰ ہیں، ان نعمتوں میں کچھ نعمتیں عظمیٰ ہے جس کو فرض قرار دیا جاتا ہے، کسی چیز کو واجب قرار دیا جاتا ہے، اور کسی کو سنت مستحبات میں لیا جاتا ہے۔ اس میں بھی امتیاز کیا گیا ہے، اس میں بھی امتیاز کیا گیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب آپ ہر چیز کا امتیاز کرتے رہیں گے تو آپ ممتاز ہو جائیں گے۔ آپ کیا ہو جائیں گے؟ ممتاز ہو جائیں گے۔ لیکن جب امتیاز کریں گے، تب جب آپ کے اندر امتیاز ہی نہیں ہے تو ممتازی کہاں سے آ سکتی ہے؟ تو گویا پتہ یہ چلا کہ ہمیں جمعہ کا دن جو دن ہے اس دن کو بھی سمجھنا ہوگا، بقرہ عید کی جو نماز پڑھتے ہیں وہ دن جو ہمارے رب نے ہمیں بخشا ہے اس کے بھی نعمت عظمیٰ کو سمجھنا ہوگا۔ عیدین عید الفطر جو بخشا ہے رب قدیر نے ہمیں اس کی بھی نعمت اور اس کی لذت اور آشنائی سے آشنا ہونا پڑے گا۔ اگر آشنا نہیں ہوتے ہیں تو پھر ہمیں مزہ اور لذت نہیں مل سکتی۔ پیارے دوستو،
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن عظیم میں اعلان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقویٰ کرو، پرہیزگاری کرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا کہا ہے؟ اے ایمان والے تم تقویٰ کرو، پرہیزگاری کرو۔ تقویٰ کس کو کہتے ہیں؟ تقویٰ ہے کیا چیز؟ اب آج کل کے اس دور کے مسلمان سے اگر پوچھا جائے تقویٰ کیا ہے، وہ نہیں جانتا۔ مسلمان ہے لیکن جانتا نہیں۔ پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں؟ اصل پوائنٹ پر اگر پہنچ کر کس چیز کو پوچھ لیا جائے تو پرہیزگاری بھی نہیں بتا سکتا ہے، چونکہ وہ مسلمان ہے، مومن تو ہے نہیں۔ معاملہ یہاں یہ ہے کہ اس سوال کا جواب کون دے سکتا ہے؟ جو مومن کامل ہوگا، جو مومن ہوگا وہ اس سوال کا جواب دے سکتا ہے، لیکن مسلمان نہیں۔ جو مومن بھی ہوگا وہ مسلمان ہوگا۔ کوئی یہ ضروری نہیں کہ ہر مسلمان مومن ہو، کوئی شرائط نہیں، کوئی ضروری نہیں۔ ایک چیز خاص اعلان سن لیجیے آپ حضرات، ہر مسلمان مومن نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہر مومن مسلمان ہوتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ گویا اب اس باتوں کو سمجھے گا کون؟ جو مومن ہوگا۔ مومن سمجھ پائے گا کہ تقویٰ کس کو کہتے ہیں اور پرہیزگاری کس کو کہتے ہیں۔ بہرحال اتنا وقت نہیں ہے کہ ہم آپ کو تقویت کی جانب لے کے چلیں، چونکہ ہمیں 10 منٹ میں بولنا ہے اور اس کے بعد پھر جو ہے ہمیں پروگرام میں بھی جانا ہے، اس لیے معذرت خواہ ہوں، اسے ہماری بات جو ہے 10-5 منٹ زیادہ ہو جاتی ہے ہر جمعہ میں، لیکن اس جمعہ میں احتیاط کر دوں گا اس لیے کہ پروگرام میں جانا ہے۔ پیارے دوستو، وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ ہمارے اور آپ کے رب نے، اس دنیا کا خالق اور مالک نے ہمیں سبق دیا ہے، تعلیم دیا ہے، تربیت دی ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جائیں۔ اب ہمیں پتہ لگانا ہوگا کہ سچے لوگ کون ہیں۔ سچے ہیں کون؟ جو نماز پہ نماز پڑھتا ہے، جو سجدے پہ سجدہ کرتا ہے، رکوع پہ رکوع کرتا ہے، قیام پہ قیام کرتا ہے، کیا وہی سچا ہے؟ جو ہر وقت نماز ہی میں رہتا ہے، کیا وہ سچا ہے؟ اب یہ بھی ہمیں امتیاز کرنا ہوگا کہ سچا ہو کون سکتا ہے جس کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا، صادق الاسلام کہا ہے، سچا کہا ہے۔ اور وہ سچے وہ رب کے پیارے لوگ ہیں، عزیز لوگ ہیں۔ تو رب تبارک تعالیٰ نے یہ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ تو اب ہم سچے کو تلاش کریں تو کیسے کریں اور کیسے سمجھے کہ فلاں سچا ہے؟ کیسے سمجھیں؟ تو سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، سمجھنا تھوڑا مشکل ہے، اس لیے کہ جب تک کہ ہم مومن نہیں بن پائیں گے تب تک یہ بھی نہیں سمجھ سکتے، اس لیے مشکل ہے۔ اگر مومن ہوتے تو سمجھنا مشکل نہیں تھا کہ عامیہ مجتہدین ہیں، صحابہ صحابیات ہیں، تبع تابعین ہیں، خاندان اہل بیت ہے، پیغمبر اسلام ہیں، صحابی کرام ہیں، یہ وہ جماعتیں ہیں جو جماعت سچی تھی، سچی ہیں، سچی رہیں گے، جن کو رب تبارک و تعالیٰ نے مقدس قرآن عظیم میں اعلان فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ ان بندوں کے بارے میں رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جن بندوں نے اپنے ایک ایک خون کے قطرے کو راہ حق کے سپرد کر دیا ہے، پیش کر دیا ہے، اپنے گھر کو گھر نہ سمجھا ہے، اپنی اولاد کو اولاد نہ سمجھا ہے، اپنے کاروبار کو کاروبار نہ سمجھا ہے، ساری چیزوں کو انہوں نے فنا کر دیا اپنے رب کے لیے، وہ باقی ہیں، زندہ ہیں۔ رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے بل احیاء ولکن لا تشعرون، لیکن تم ان کی زندگی کو سمجھ نہیں سکتے۔ اب یہ سچے ہیں، کون ہیں یہ؟ شہداء ہیں، سچے ہیں۔ آؤ پھر اولیاء اللہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں، پوچھیں اپنے رب سے کہ اے رب تبارک و تعالیٰ ہم سچے کی تلاش کر رہے ہیں۔ تو ایک عظیم کتاب بخشی ہمارے رب نے، عظیم المثال کتاب بخشی ہمارے رب نے، ہمیں وہ کتاب دیا ہے جو ساری کتابوں سے افضل و اعلیٰ ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، ذالک الکتاب لا ریب فیہ،
یہ وہ کتاب ہے جو لا ریب ہے، من جانب اللہ ہے، لا ریب کتاب ہے، جس کتاب کا کوئی مثال ہی نہیں۔ یہ کتاب نور ہے، اور جس پیغمبر اسلام پر یہ نوری کتاب نازل فرمایا وہ پیغمبر بھی نور ہے، پیغمبر بھی نور ہے۔ اگر آپ انکار ہوتے ہیں تو کافر ہو جائیں گے۔ پوچھو کیسے؟ کیونکہ آپ کا ایمان کس پہ ہے؟ ان اللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ ایمان لایا میں اللہ پر، اس کے رسول پر، اس کی پاکیزہ کتاب پر اور ملائکہ پر۔ بات آتی ہے کتاب کی، تو کتاب وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین فرمایا گیا ہے۔ رب تبارک و تعالی نے مقدس قرآن عظیم میں اپنے اس عظیم الکتاب کی جو ہے تعریف بیان فرما رہا ہے، اس کی شان اور عظمت کو عیاں کر رہا ہے، اور جس پیغمبر اسلام پر یہ قرآن نازل فرمایا ہے اس ذات کو بھی عیاں فرما رہا ہے۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، یعنی رب ارشاد فرماتا ہے گواہی دیتا ہوا، شہادت دیتا ہوا میں نے ایک نور بھیجا، ایک کتاب بھیجا۔ کتاب سے مراد قرآن عظیم، نور سے مراد احمد مصطفیٰ کی ذات۔ بات صاف ہو جاتی ہے، بات بالکل صاف ستھری ہو جاتی ہے۔ اب اگر آپ انکار ہوئے نبی کو نور ماننے سے تو کیا ہوں گے آپ؟ کافر، کوئی شک نہیں۔ اس لیے کہ رب نے قرآن میں یہ بھی فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، یہاں بھی اپنے محبوب کا ذکر فرما دیا۔ بہرحال یار میری بات جو ہے پڑھ رہی ہے، وقت زائد ہو رہا ہے، کیونکہ آج ہمارے شاعر کی آمد ہے، مسڑی پل پہ ہمارے شاعر کی آمد ہے، جن کے لیے ہر وقت دل بے قرار رہتا ہے، لہٰذا ان کا پروگرام ہے اور وہاں پہ مجھے حاضری دینا ہے، اس لیے میں زیادہ وقت بھی نہیں لے سکتا ہوں، نہ زیادہ وقت دے سکتا ہوں۔ معذرت خواہ ہوں، چند باتیں ہماری یہ ہیں کہ وکونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہوتا، اور سچے لوگ اولیاء کاملین ہیں، شہداء اعظام ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، صحابہ صحابیات ہیں، تبع تابعین ہیں، اور 12 امام 14 خانبات گزرے ہیں، یہ سب سچے ہیں، یہ سب سچے ہیں۔ اب ہمیں قرآن سے سبق حاصل کر لینا ہے، بس کسی کے بتائے ہوئے یہ وہ تو تمام باتیں ہیں، چونکہ اب بھاجپا کی جو جماعت ہے، بھاجپا والے ہیں، ہے کہ نہیں؟ بات ہے نا، ان کی پارٹی ہے نہیں بھاجپا، تو بھاجپا چاہتی ہے کتنے لوگ بھاجپائی بن جائیں، ہماری جو ہے جماعت بھاری ہو جائے، ہماری کثیر تعداد میں لوگ ہمارے اندر داخل ہو جائیں۔ سماج وادی ہے، وہ چاہتی ہے کہ لوگ مجھ سے کانٹیکٹ ہو جائیں اور ہماری جو ہے سماج وادی پارٹی سے لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے لوگ شامل ہو جائیں، تاکہ ہماری جو ہے بہومت بڑی ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ تو معاملہ تو یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنے والے وقت میں 72 فرقے باطل ہوں گے۔ بات غور سے سنیے گا، یہ نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ آنے والے وقت میں 72 فرقے باطل ہوں گے، 73واں ایک جماعت ہوگا جو جماعت حقہ ہوگا، ایک جماعت ہوگا جو جماعت حقہ ہوگا، وہ ہے 73واں جماعت۔ اب ہم آپ سے پوچھنا چاہتے ہیں، جس بندے کو رب تبارک و تعالی نے اپنا دوست کہا ہے، قرآن کریم میں رب نے اعلان فرمایا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک وہ شان، وہ عظمت، شان ہمارا رب بیان فرماتا ہے، جس شان جس عظمت کو خود رب قدیر نے ہی بنایا ہے، خود رب تبارک تعالیٰ اس کی تعریف کر رہا ہے، اس کا ذکر کر رہا ہے قرآن عظیم میں۔ خبردار، ہوشیار، اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا خوف ہوتا ہے، نہ کسی چیز کا غم ہوتا ہے، بالکل بے خوف و خطر ہوا کرتے ہیں۔ جملہ یہاں سمجھنے کی یہ ہے الا ان اولیاء اللہ، اولیاء اللہ یعنی اللہ کا دوست، اولیاء اللہ، ولی کا معنی ہوتا ہے کیا؟ دوست۔ کیا ہوتا ہے؟ عربی زبان ہے، ولی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ دوست۔
اور جب اس میں ولی اللہ لکھ جائے تو کس کا دوست ہوا؟ اور یہ کس نے کہا ہے؟ میں نے یا آپ نے کہا ہے؟ کیا دنیا کے کسی اور نے کہا؟ نہیں، اس نے کہا ہے جس نے یہ زمیں بنایا، زماں بنایا، مکی بنایا، مکہ بنایا، عرش بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، گرزے کی 18,000 مخلوق کو وجود میں لایا ہے، وہ مالک فرما رہا ہے ولی اللہ میرا دوست۔ تو ایک چیز میں بتاؤں، اگر آپ سے ولی سے محبت ہے تو کس سے محبت ہے؟ کس سے محبت ہے؟ ولی اللہ۔ اگر ولی سے محبت ہے تو قربت ہوگی اللہ کی۔ گویا اب ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، 73واں جو معاملہ ہے وہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے، قرآن کے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ نہ ہمیں یہ پارٹی سے مطلب، نہ ہمیں وہ پارٹی سے مطلب، یہ تمام پارٹیوں کو چھوڑ دو اور قرآن کا دامن تھام لو، بیڑا پار ہو جائے۔ اسی بات کے ساتھ میری بات ختم۔